اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا وعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون ویسألونک عن المحیض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم والله غفور حليم۔ اور شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقت کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو۔ ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے، گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، وہ مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف، اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، جان رکھو تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو۔ ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہے۔ اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، اور شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقت کہ وہ ایمان نہ لائے تم نکاح نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں واضح طور پر احکامات دیے ہیں، اور آدمی کو کسی بھی عمل کے کرنے کے لیے اللہ کے نازل کردہ حکم پر عمل ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے آدمی کی کہ اگر وہ کوئی عمل کر رہا ہے تو ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس عمل کو وہ جو بجا لا رہا ہے، جو کر رہا ہے، تو نفسانی خواہش کے مطابق اپنے شوق اور جذبے کی تکمیل کے لیے جو برسوں سے رسم و رواج ہے، وہ یہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہے جو آدمی ملحوظ رکھتا ہے، دیکھتا ہے۔ جیسے آدمی اگر کوئی کام کر رہا ہے، اگر برسوں سے رسم ہے جیسے شادی بیاہ، تو جو رسمیں چلی آ رہی ہے آدمی اس کی پاسداری بڑی مضبوطی کے ساتھ کرتا ہے۔ ایسے ہی آدمی اپنے فائدے اور نقصان کو سامنے رکھ کر کے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو کاروبار میں یہ قدم کیوں اٹھایا جائے اس کا بڑا لحاظ رکھتا ہے۔ تمام چیزوں کا لحاظ رکھنے سے زیادہ بہتر اور اچھی چیز یہ ہے کہ وہ بالکل پہلی چیز جو غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ اگر ایک شخص کا سب سے پہلا قدم یہ ہو جاتا ہے، سمجھ لیجئے اس نے کامیابی کا دروازہ کھول لیا۔ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی اس شخص کو ہے جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کو ہر معاملے میں اولیت دے ہوئے پہلے۔ یہ نکاح ایک بڑی چیز ہے۔ نکاح کے بارے میں دنیا میں رسم و رواج کی طرح چیزیں چل رہی ہیں، اور جنس کا معاملہ اباحیت پسندوں نے تو بہت دور تک کے کر دیا ہے۔
تو نکاح کا جو معاملہ ہے یہ قدم بھی ہمارے یہاں ایسے ویسے نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اگر آپ شریعت پڑھیں تو نکاح کب کرنا ہے، کس عمر میں کرنا ہے، کس قسم کی عورتوں سے کرنا ہے، اور نکاح کے فوائد کیا ہیں، یہ شریعت میں وضاحت سے بیان کیا گیا۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے نکاح کے بہت سارے فائدے، یعنی ایک فائدہ تو نکاح کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جوڑا بنایا ہے، ایک دوسرے کو تسکین کا سامان ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو کہا ہے کہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، تم نکاح کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تم کو غنی کر دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ لوگوں اگر غربت ہے تو نکاح کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ وہ تم کو غنی کر دے گا اس کے ذریعے، اور بھی بے شمار فائدے ہیں، اس کے ذریعے نسل چلتی ہے، خاندان بنتے ہیں، آدھے دین پر عمل اس کے بعد ہوتا ہے، بیوی کے حقوق آدمی ادا کرتا ہے، بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے، بچوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو نکاح کے بے شمار فائدے ہیں اور اس کے احکامات بھی بیان کیے گئے۔ تو اس میں ایک چیز یہ کہ آدمی نکاح میں سب سے پہلی چیز جو دیکھے وہ اس کا عقیدہ ہے، سب سے اہم چیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تاکید کی ہے کہ اگر کسی شخص کے عقیدے منہج کے بارے میں آپ مطمئن ہو تو اگر آپ کی بچی کا رشتہ آیا ہے تو اس کو ٹھکراؤ نہ، ورنہ تم آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور ہم اور آپ سماج اور معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی شخص کو اللہ تعالیٰ بڑی ہی اچھی شکل و صورت کی بچی دے دیتا ہے تو وہ لوگ ایسے داماد کا تصور کر لیتے ہیں جو بالکل انوکھا ہو، اور اس میں عقیدے کو کبھی کبھی پسے پشت ڈال دیتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں، کبھی ڈگری کو دیکھتے ہیں، کبھی کچھ اور چیز کو، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنی باریکی کے ساتھ چھان پھٹک کرتے ہیں کہ اچھے رشتے چلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسے بھی حادثات ہوتے ہیں کہ رشتے ان کی معیار کے نہیں ملے تو لڑکی کی عمر بڑھ جاتی ہے اور آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی آزمائش ہے۔ تو اللہ نے کہا پہلی چیز جو دیکھا جائے کہ اس کا عقیدہ اور منہج کیا ہے، اس لیے کہ جو نکاح کے لیے عورت کا انتخاب کرنے والا ہے آدمی، اس میں اس کی نسل پرورش پائے گی، اس کی نسل جب پرورش پائے گی، یہ وہ مدرسہ ہے پہلا، تو اس مدرسے میں جہاں وہ اپنے بچے کو ڈال رہا ہے اللہ کی معرفت ہے یا نہیں۔ جب اس کو خود اللہ کی معرفت نہیں ہے، توحید نہیں ہے، تو وہ اس کو کیا توحید سکھائے گی، اور جب توحید نہیں رہے گی تو بچے پہ بے شمار چیزیں لائے گی، بے شمار۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مشرک ہے یا عورت مشرک ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر خاص طور سے جو ایمان کے دعوے دار ہیں ان کے یہاں بھی کچھ امور پر اتنے بڑے نزاع ہوتے ہیں کہ نوبت طلاق تک آ جاتی ہے، یا پھر عقیدے کی سوداگری کی جائے، ایسا ہوتا ہے۔ اب جیسے ایک چھوٹی سی چیز جو ہمارے سماج اور معاشرے میں جو کچھ واقعات آتے رہتے ہیں، اس میں کہ مشرک سے اگر آدمی نکاح کرتا ہے تو چونکہ شرک کو اس کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، اس خاتون کی یا اس مرد کی، تو بہت سارے امور میں وہ مشرکانہ کام کرتے ہیں، اور وہی چیزیں مسلم سماج اور معاشرے کے اندر نسل در نسل گزرنے کے بعد پروان چڑھتی ہے۔ مسلم بادشاہوں نے جو غیر مسلم خواتین سے ان کو اپنی حرم میں داخل کیا، اس کے اثرات پورے سماج اور معاشرے کے اوپر پڑے، اور اس کے اثرات یہ ہیں کہ آج مسلم سماج اور معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی رسمیں پائی جاتی ہے جو خالص غیر مسلموں کی ہیں، مسلمانوں سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ دوسری بات، بچے کے لیے جب عقیدہ سب سے زیادہ ہے چیز ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو پہلی نصیحت یہ کرتے ہیں کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹا شرک نہ کرنا، بلا شبہ یہ ظلم عظیم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ سب سے پہلا کام والدین کا یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بدعقیدگی سے بچائیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جو خود مشرک ہو وہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کیا بچائے گا؟ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاتون ہو اگر مشرکہ تو مرد کے کیونکہ بیرونی مصروفیات کافی ہوتی ہے تو عورت کے بڑے اثرات قبول کرتا ہے بچہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد اگر مشرک ہے تو وہ بزور بطاقت شرکیہ امور اپنی اولاد سے کروا لے جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد میں عقیدے کا جو معاملہ ہے وہ خراب ہونے والا ہے، اور جب وہ اللہ کو ماننے والے نہ ہوں، مشرک ہوں، تو اللہ کے احکامات پر عمل بھی نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی شریعت ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھے گی۔ تو
شرک کرنے والی عورتوں سے تاوقت کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو۔ ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے، کیونکہ اس کے پاس سب سے قیمتی متاع اور سرمایہ دنیا کا ایمان ہے، اس لیے وہ بہت بہتر ہے۔ حسن و جمال میں چاہے وہ کم ہو، چاہے مال و دولت میں کم ہو، حسب نسب میں کم ہو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہی 3 چیزیں جو پچھلے درسوں میں نے بتائی تھی کہ آدمی مال دیکھتا ہے، حسن و جمال دیکھتا ہے، حسب نسب دیکھتا ہے، لیکن تم دینداری دیکھو اس کی، گو تمہیں مشرک ہی اچھی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ اس کے لیے ایک تو یہ دینا، ہمارے سماج اور معاشرے میں آج ایک سلگتا ہوا مسئلہ جو مسلم لڑکیوں کے ساتھ منصوبہ بند ڈھنگ سے کیا جا رہا ہے کہ انہیں ورغلا کر کے، انہیں بہلا پھسلا کر کے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اور مختلف ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے انہیں بہکایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ہتھے چھڑ جاتی ہیں مشرکین کے۔ یہ باقاعدہ چل رہا ہے۔ ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اتنا کھوٹ کر کے عقیدہ پلا دیں میں کہ ہم واقعہ پڑھتے ہیں حضرت سمیہ کو ابو جہل نے کہا بول جان دے گی یا دین، تو اس نے جان دینا گوارا کیا لیکن ایمان کی سوداگری نہیں کی۔ ہم ہجرت کا واقعہ پڑھتے ہیں، یہ صحابہ کرام اپنے بدن پر جو نکلے، گھر بار، کاروبار، تجارت، رشتے ناطے سب قربان کر کے، کیا جھگڑا تھا؟ یہی عقیدے کا جھگڑا تھا۔ یہ بدر و احد میں، حنین، احزاب اور تبوک میں مسکراتے ہوئے جو جانوں کی قربانی تھی، یہ یہی عقیدہ تھا۔ یہ سکھایا جائے کہ عقیدے پہ کسی بھی قسم کی سوداگری نہیں کی جائے گی، سارے رشتے، سارے تعلقات عقیدے کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ یہ درس ہمیں دینا ہے، یہ تربیت ہماری ذمہ داری ایسے حالات میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کی محبت، دین کی محبت ان کے اندر ایسی ڈالی جائے کہ تمام محبتوں پر وہ غالب رہے، اور جب ایمان داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ انعام خود بندے کو مل جاتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو مشرک نہیں ہوتے ہیں ان کی محبت جو ہے، جو مشرک نہیں ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ سے بڑی شدید ہوتی ہے، اور جن لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے شرک کا تو غیر اللہ سے ان کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے۔ الگ الگ پیرائے میں دین کے معاملے میں غیر اللہ سے محبت شدید ہوتی ہے، نماز چھوڑ دیں گے لیکن ارکان شرک کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایسے ہی پسند ناپسند کے معاملے میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ ایک روایت بڑی مشہور ہے، حضرت ام سلیم کا واقعہ۔ ابو طلحہ نے، یہ اسلام نہیں لائے تھے، ان کو رشتہ دیا، نکاح کا پیغام، بڑے ہی زبردست صلاحیت کے حامل، بہت ہی نیک، بااخلاق، بہت سمجھدار، ذہین۔ جب انہوں نے پیغام دیا تو حضرت ام سلیم نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا تم ایسے ہو تمہاری صلاحیتوں کی وجہ سے کہ کسی خاتون کو تم نکاح کا پیغام دو تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، لیکن تمہارے پاس، تم اتنے سمجھدار ہو اور تمہارے پاس عقیدہ نہیں ہے، تم مشرک ہو، توحید نہیں ہے، اگر تم ایمان قبول کر لے گے تو میں بالکل آپ کے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ تاریخ کا یہ سب سے عجیب و غریب مہر ہے، اور میرا مہر یہی ہوگا، انہوں نے کہا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہی ان کا مہر تھا، قبول اسلام۔ حضرت طلحہ نے اسلام قبول کیا اور ام سلیم نے اسی قبول اسلام کو نکاح کا مہر مانا اور ان سے نکاح کیا۔ بعد میں اس جو میاں بیوی کے کئی ایک واقعات تاریخی شریعت کے اندر، یعنی تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ نقصان بتایا جا رہا ہے کہ یہ حکم دینے کے بعد یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اللہ جنت کی طرف۔ اللہ کے حکم کو مانو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور اس طرف اگر جاؤ گے تو یہ راستہ جہنم کا ہے۔ اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ اللہ کے حکم کو مانو گے تو اللہ بخشے گا، اور اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی اور اس کی منزل جہنم ہے، یہاں اللہ کی فرما برداری ہوگی، اس کی منزل نجات اور بخشش ہے۔ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ عورتوں پر مخصوص ایام آتے ہیں ہر مہینے میں۔ حیض ایک خون ہوتا ہے جو بلوغت کے بعد جاری ہوتا ہے عورتوں کو۔ عورتوں کو جب یہ خون آتا ہے تو ایسی حالت میں ان کے اوپر نماز نہیں ہے، معاف ہے ان ایام میں۔ لیکن روزہ اگر ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو ان ایام کو گن کر کے، جتنے ایام، کسی خاتون کو 3 روز رہتا ہے مہینے میں، کسی کو 4، کسی کو 5، کسی کو 7، عموماً 7 روز تک رہتا ہے یہ۔ تو جب تک کہ حیض کا خون جاری رہے گا وہ روزے اسے چھوڑ دینا ہے، بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا ہے، لیکن نمازوں کی قضا نہیں کرنا ہے۔ ان ایام میں اللہ کی طرف سے نماز معاف ہے۔ ایک اور چیز ہے، عورتوں کے ایک اور قسم کا خون آتا ہے جس کو کہا جاتا ہے استحاضہ۔ گرم علاقے کی خواتین میں خاص طور سے یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور نیم گرم علاقے جیسے ایشیائی ممالک ہیں یہاں بھی کچھ خواتین میں یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ اس کے خون کا رنگ کچھ الگ ہوتا ہے، لیکن اس میں نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اس کے احکامات الگ ہے، پاکی حاصل کر کے یہ کرنا ہے۔ حالت حیض میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ یہودیوں میں یہ چیز مشہور تھی کہ عورت جب حائضہ ہو تو منحوس ہوتی ہے، اور جب ان لوگوں نے اس کو نحوست مانا تو اس کا یہ مطلب نکالا کہ اس کے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا نہیں کھاتے تھے، اس سے کوئی رابطہ اور تعلق نہیں رکھتے تھے۔ مشرکین کے کچھ قبائل میں تو بڑا عجیب معاملہ تھا کہ 2 ٹائپ کی عورتوں کو، حائضہ خواتین کو اور بیوہ خواتین کو، وہ لوگوں کا معاملہ بہت ہی زیادہ شدت والا تھا۔ خیر یہود کی یہ جو چیز تھی، کیونکہ یہود اہل علم تھے اور انصار ان کے درمیان رہتے تھے، تو بہت ساری چیزیں ان لوگوں کے درمیان ان کی بتائی ہوئی مشہور تھی۔ تو حالت حیض میں خواتین سے آدمی سوائے ملاقات اصلیہ ہم بستری کے باقی تمام قسموں کے تعلق ایک لحاف میں سونا اور دیگر تمام چیزیں کی جا سکتی ہے۔ عورت حالت حیض میں ہوتے صرف یہ ایک چیز منع ہے۔ اس وقت تو اس کی اجازت ہے جب عورت نہا دھو کر کے صاف ہو جائے۔ اس سلسلے میں ذرا سا علماء کرام کے 2 قول ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگر حیض بند ہو گیا تو بھی آدمی اس سے تعلق قائم کر سکتا ہے۔ ایک دوسرا قول علماء کرام کا جو اسلاف کا، وہ یہ ہے کہ نہیں، غسل ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں۔ امام شوکانی وغیرہ کا یہی قول ہے، لیکن دیگر علماء کرام جو ہیں ان کا یہ قول ہے۔ راجح بات یہ ہے کہ جس پر آپ کو اطمینان ہو، اس پر دونوں پر عمل کی گنجائش ہے کہ عورت حیض سے بالکل صاف ہو جائے، اس کے بعد اگر آدمی کرتا ہے ملاقات تو اس کی اجازت ہے۔ اگر حالت حیض میں آدمی نے ملاقات کر لیا تو یہ گناہ کا کام ہے، اس لیے اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کچھ روایتیں وغیرہ کفارے کی ہے، لیکن اس پر کلام ہے۔ بہرحال اس کا شریعت کے اس حکم کا انتہائی سختی کے ساتھ لحاظ کرنا چاہیے۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم مقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، جان رکھو تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ خواتین کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہاری کھیتی ہے، تم جس طرف سے چاہو۔ عورتوں کے سلسلے میں اجازت دی گئی ہے۔ عموماً اس آیت کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر غیر مسلموں نے اور مسلمانوں کے بھی کچھ بے دین قسم کے مغرب کی تعلیمات سے متاثر لوگوں نے لاعلمی کی وجہ سے اس کے اوپر اعتراض کیا، حالانکہ اس پر اعتراض نہیں ہوتا۔ غیر مسلم ہمارے یہاں ہندوستان میں کچھ لوگوں نے اس کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ دیکھو عورت کو کھیتی کہا گیا ہے، اس کی انسلٹ ہے، حالانکہ آپ غور کریں تو اس کی انسلٹ نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ایک بڑے پیارے انداز میں سمجھایا گیا ہے۔
اور ایک دوسرا مطلب یہ استعمال کیا گیا، یہ معنی نکالا گیا کہ عورت کے ساتھ آدمی اپنے جسمانی تعلقات کسی بھی طریقے سے کر سکتا ہے۔ دونوں چیزیں غلط نتیجہ ہے۔ پہلی چیز، اگر آپ غور کریں تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں پر آدمی کو اگر غور کریں تو آدمی کے اوپر سوالات اٹھیں گے۔ دیکھیے کھیتی جو ہے، آدمی جو کھیتی رہتی ہے اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کھیتی کے لیے سب سے پہلی چیز، عورتیں تمہاری کھیتی ہے کہ آدمی کنویں کا پانی کا نظم کرتا ہے۔ پانی کے نظم کے علاوہ جب فصل اس کو ڈالنا ہو تو وہاں پہ کھاد ڈالتا ہے، زمین زرخیز رہے، فصل پوری آ جائے، یہ پوری کوشش کرتا ہے۔ عورت اگر آپ فصل ڈال رہے ہو تو اس کی زرخیزی کے لیے اس کی جسمانی صحت کا پورا خیال رکھنا ہے۔ اب جب ہلکی ہلکی کوپلیں آ جاتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ فصل ڈالتا ہے تو وقت پر بیج پانی دیتا ہے، وقت پر کھاد ڈالتا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ آپ نے فصل ڈالی، اب آپ کی ذمہ داری شروع ہو گئی، اب یہیں سے تربیت کا پورا عمل شروع ہو گیا۔ ہلکی ہلکی کوپلیں نکلی، آپ جراثیم کچھ دوا ڈالنے لگے، آپ کو اولاد ہوئی، اب اس کی تربیت کا آپ کو ذمہ داری ہے کہ آپ وقت پر اس کو کھاد دیں، وقت پر اس کو پانی دیں اور اس کو جراثیم کچھ دوا یعنی شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اس کی حفاظت کرے، اس کی تربیت کرے۔ کسان اس وقت تک کے فصل اور کھیتی کی طرف سے ذرا سا بھی لاپرواہ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کو کاٹ کر کے اس کو مارکیٹ میں بیچ نہ دے یا اس کو گھر نہ لے آئے، اس وقت بھی، اور اس کے بعد پھر کھیتی کی طرف وہ دوبارہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو ذرا سا اس ناحیت سے غور کریں تو ساری بات تو کسان کے اوپر آ گئی ہے کہ اسے کسان کہا گیا، اعتراض یہ کرنا چاہیے تھا۔ کھیتی کہا گیا اس معنی میں، جو دوسرا معنی نکالتے ہیں کہ آدمی اس کو جیسے چاہے استعمال کرے۔ کھیتی میں بہت سادہ الفاظ میں اگر اس کا جواب دیا جائے تو کھیتی میں اصل میں ایک واقعہ یہ ہوا، اس کا پس منظر میں نے کہا یہود کا معاملہ۔ یہود کہتے تھے کہ خواتین سے صرف سامنے کی طرف سے ملاقات کر سکتے ہیں، سامنے کی طرف سے، اور اگر کسی اور طریقے سے ملاقات کریں گے تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا۔ یہ اس قسم کی بدعقیدگیاں بڑی مشہور ہوتی ہے لوگوں کے اندر۔ انصار میں یہ چیز عام تھی۔ مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور کچھ انصار خواتین سے جب ان کے رشتے ہوئے اور زوجین نے جب دوسرے کوئی طریقے سے ملاقات کرنی چاہی تو خاتون نے کہا جب تک اللہ کے نبی سے ہم پوچھ نہ لیں گے یہ عمل نہیں ہوگا۔ اب حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال دریافت کرنے کے لیے آئے ام المومنین سے، تو یہ آیتیں نازل ہوئی اور یہ حکم ہوا۔ بہت پیارے انداز میں سمجھایا ہے، ایک دم آسان انداز میں اس کو یہ سمجھیے۔ اس کا مطلب مقام کو تبدیل کرنا نہیں ہے، صرف طریقہ کار کی بات ہے، یہاں پر مقام کی تبدیلی نہیں ہے۔ اس لیے کہ کھیتی کہا ہے، کھیتی میں بیج آدمی وہاں ڈالتا ہے جہاں فصل آتی ہے۔ کبھی کسی کسان کو آپ نے دیکھا ہے کہ منڈیر پر یا کنویں میں بیج ڈال رہا ہو جہاں فصل ہی نہیں آتی ہو؟ تو غلط مقام پر کوئی حرکت نہیں کرنا ہے، جو جائز مقامات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے، علامہ ابن کثیر نے وہ اقوال نقل کیے ہیں اور کچھ آثار بھی نقل کیے ہیں کہ وہ ملعون شخص ہے جو خاتون کے ساتھ غلط مقام سے یہ حرکت کرتا ہے۔ تو یہاں پر کھیتی کہا گیا ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو۔ کھیتی ہے تو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، کھیتی ہے تو اجازت ہے۔ اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، برائی کا ارادہ برائی نہیں کرنا ہے۔ اس میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، جیسے آج جدید دور میں کچھ چیزیں ہیں، اس پر علماء کرام سے سوالات بھی کیے گئے کہ جدید جو غلط قسم کی فلمیں وغیرہ ہیں جس کو دیکھ کر کے نوجوان متاثر ہوتے ہیں، تو اس میں بلکہ کچھ علماء ایسے ہیں یوسف القرضاوی جیسے جو جدت پسند اور نہ جانے عجیب عجیب چیزیں ہیں ان کے ہاں، انہوں نے اس کے جواز کے لیے کہا گیا تو اس کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ جو دین اتنا طہارت پسندی کا جہاں پر معاملہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو الٹے ہاتھ کی بجائے سیدھے ہاتھ کو شرمگاہ کو لگانے کا منع کیا گیا ہے۔ اب یہ کسی اور ہی ایسے مقام پر جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے وہاں اس کا استعمال قطعی درست تو نہیں ہے، عقلاً نقلاً، اور بھی بہت ساری اس کی دلیلیں ہیں۔ میں ایک دلیل دے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سے ڈرتے رہا کرو، ہر بری چیز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استنجا آپ کو الٹے ہاتھ سے کرنا ہے، سیدھے ہاتھ سے نہیں کرنا ہے۔
آپ اچھا کام سیدھے ہاتھ دائیں طرف سے کرتے تھے اور اس کو آغاز، تو سیدھا ہاتھ استعمال نہیں کرنا ہے، اب اس سے زیادہ ہاتھ سے زیادہ زبان اور یہ تمام چیزیں معتبر ہوتی ہے، غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سے ڈرتے رہو، جب کوئی کام کرے آدمی تو اللہ کے احکامات کی پرواہ کرے گا، اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، اور جان رکھو تم اس سے ملنے والے ہو۔ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے، جو ماننے والے ہیں، جو تسلیم کرنے والے ہیں، ان کو خوشخبری دے دیجئے، اطاعت اور فرمانبرداری کا اجر اللہ کے یہاں طے ہے۔ وَلَا تَدُلُّ اللَّهُ عُرْضَةَ لِإِيمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی غلط چیز کے لیے اللہ کا نام استعمال کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے درمیان جھگڑا ہے اور آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ میں ان کو ملاؤں گا نہیں، میں ان سے کبھی ملوں گا ہی نہیں، قسم کھا لیتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نام کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ وصل و خیر، لوگوں کو ملانا ہے، بہت اہم چیز ہے یہ، اس کے لیے اللہ کے نام کا استعمال نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے، اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو اللہ سن بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو، ہاں اس کی پکڑ کی اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہے، اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کو فروخت کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھاتا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اللہ کی قسم کھاتا ہے، تو مال تو بک جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکت اٹھا لیتا ہے۔ بعض مرتبہ بہت چھوٹی چیز کے لیے آدمی یہ کام کر جاتا ہے۔ قسم کا جو معاملہ ہے یہاں پر بھی بیان کیا گیا، 7ویں میں بھی، اللہ 7ویں پارے میں بھی، اللہ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں، قسم لغو، قسم غموس اور قسم معقدہ، 3 قسمیں۔ قسم لغو کس کو کہتے ہیں؟ قسم لغو کہتے ہیں اس کو جیسے ایک آدمی رہتا ہے، اس کی عادت رہتی ہے بات کر رہا ہے تو بس قسم سے یہ بات ہے، یعنی گفتگو میں وہی جملے کے طور پر استعمال کرتا ہے، یہ قسم لغو ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ اس کا بھی ارادہ اس میں کچھ اور نہیں ہوتا ہے گفتگو میں جو آدمی کہتا ہے۔ غموس کہتے ہیں برائی اور کسی چیز کے لیے ایسی قسم کھا لینا، اس کی توبہ ہے، اس پر توبہ کرنا پڑے گی۔ اور قسم موقدہ جو ہے، آدمی تاکید کے ساتھ جو قسم کھاتا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی قسم ٹوٹ جاتی ہے، کبھی کبھی توڑنا پڑتا ہے، کبھی وہ غلط کھا لیتا ہے قسم۔ تو ایسی قسم کے لیے آدمی کو 10 روزے رکھنا ہے، یا تو اگر وہ 10 روزہ نہیں رکھ سکتا، ارے معاف کیجئے گا 3 روزہ رکھنا ہے، 3 روزہ، 10 مسکین کو یا تو کھانا کھلانا ہے یا اس کو کپڑا پہنانا ہے۔ اگر وہ 10 مسکین کو کھانا کھلا دیتا ہے بہت اچھی بات ہے، قسم کا کفارہ ہو گیا، ورنہ 10 مسکین کو وہ کپڑا دے دے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر 3 روزہ رکھے، اس قسم کا کفارہ یہ ہے۔ قسم کے بارے میں اور بھی کچھ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے۔ قسم کس کی کھانا چاہیے؟ ہمارے یہاں بہت عام سی چیز ہے کہ آدمی بچے کی قسم کھا لیتا ہے، کسی کے سر کی قسم کھا لیتا ہے، کسی اور کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من حلف لغیر اللہ، غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفر ہے۔ اگر قسم کھانے کی نوبت بھی آئے تو سوائے اللہ کے اور کسی کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ ہمارے یہاں بعض مرتبہ رسول کی بھی قسم کھاتے ہیں لوگ، اپنے بچوں کی قسم کھاتے ہیں، صرف اللہ کی قسم کھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اگر آپ پڑھیں گے تو واللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کعبہ کے رب کی قسم، زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ جملہ ملے گا۔ تو غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا ممنوع ہے، اور اگر قسم کی ضرورت پڑی تو، کیونکہ بعض مرتبہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے ہمارے یہاں ایک چیز ہے کہ جب کوئی نزاع ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، پنچایت وغیرہ بیٹھتی ہے اور 2 فریق ایک ہی بیان دیتے ہیں، تو ہمارے یہاں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں لوگ۔ 2 فریق ایک ہی بیان دے رہے ہیں
اب دونوں کہتے ہیں کہ میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. تو ہمارے یہاں عام طور پہ جب لوگوں کو علم نہیں رہتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ جب ایک ہی بات دونوں فریق کہہ رہے ہیں یعنی بالکل ضد، ایک کہتا ہے کہ میں اس کو فرض کر لے 1 لاکھ دیا، اور ایک کہتا ہے کہ نہیں اس نے نہیں دیا، بالکل متضاد بات ہے، اور دونوں کہہ رہے ہیں کہ میں حلف ڈالوں گا. تو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں لا علمی کی وجہ سے، نہیں ہم قسم تو نہیں اٹھوائیں گے کیونکہ دونوں میں سے ایک تو جھوٹ بول رہا ہے. اب اگر ہم نے دونوں سے قسم اٹھا لیا تو ایک تو جھوٹا ہے، تو ہم قسم نہیں اٹھوائیں گے. یہ چیز غلط ہے، لا علمی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. پہلی چیز یہ یاد رکھنا چاہیے، اگر 2 فریق آتے ہیں کسی معاملے میں تو جو دعویٰ کرے گا اس کے لیے دلیل ہے. 2 فریق اگر ہیں جس میں ایک دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے لیے دلیل ہے، اس کے لیے حلف نہیں ہے. یعنی اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے اس کو دیا، یہ دعویٰ کیا اس نے، تو اب اس کو گواہ لانا پڑے گی. مدعی کے لیے گواہ، جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کے لیے گواہ. اب اگر وہ گواہ نہیں لا سکا اور اس نے گواہ پیش کر دیا تو بحث ختم. اب اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، مدعا علیہ جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا، تو یہ گواہ اگر نہیں لا سکا وہ حلف اٹھا لے گا، بھائی بحث ختم ہو جائے گی. اور یہ گواہ لے آیا تو بات ہی نہیں ہے اس کے آگے، کیونکہ گواہ لے آنے پر جرم ثابت ہو جائے گا. تو یہ جملہ بول کر کے یعنی اس کا سہارا لے کر کے دونوں کو چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ جو دعویٰ کرے گا اس کو کہا جائے گا گواہ لا. اگر وہ گواہ نہیں لایا تو مدعا علیہ، مدعی گواہ نہیں لایا تو مدعا علیہ کے لیے حلف ہے، پھر وہ حلف اٹھائے گا. کچھ اور مقامات پہ جہاں پر اس کی ضرورت پڑتی ہے. زوجین کی جدائی کے کئی ایک طریقے ہیں. جیسے ایک تو یہ ہے کہ آدمی طلاق دیتا ہے، ایک تو یہ ہے یعنی بالکل الگ الگ ہونے کا، ایک یہ ہے کہ عورت خود خلا مانگتی ہے، اس میں بھی طلاق ہی ہوتا ہے. ایک یہ ہے لعان. لعان یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لے تو اگر وہ مقدمہ لے کر جاتا ہے قاضی کے پاس، تو چونکہ کسی بھی مرد یا عورت کے سلسلے میں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ زنا کر رہا ہے، عام قاعدہ یہ ہے اس نے زنا کیا ہے، تو 4 گواہ اس کو لانے ہیں. اور 4 گواہ کیسے؟ جیسے سرما دانی میں سلائی یا کنویں میں ڈول جاتے ہوئے آدمی دیکھتا ہے اس طرح دیکھیں. 4 گواہ ایسے چاہیے. 3 بھی اگر ہوں تو ان کو خاموش رہنا چاہیے، 2 بھی ہوں تو خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ 4 سے اگر کم ہے 80 کوڑے لگیں گے پیٹھ پر. حد جاری ہوگی جھوٹا الزام لگانے پر. تو 4 گواہ کیوں رکھے گئے ہیں؟ کسی کی عزت اتنی آسان نہیں ہوتی ہے. جو اس درد کو جھیلتے ہیں وہ جانتے ہیں. ہمارے یہاں بہت آسانی کے ساتھ مجلسوں میں آدمی بیٹھتا ہے، فلاں کے بارے میں اندازہ لگایا، جو 4 کڑیاں ملی ایک پوری داستان بنا کر کے اس کے بارے میں ہم کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ کیا جاتا ہے. جب آدمی کوئی عمل کرے تو اس میں محاسبہ کرنا چاہیے اس کو. میں سامنے والے کو مجرم تو کہہ رہا ہوں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلامی عدالت میں اگر کھڑا ہو کر کے یہ جملہ کہوں تو 80 کوڑے میری پیٹھ پر برس جائے، میں مجرم نہ ہو جاؤں، جھوٹا الزام لگانے والا نہ بن جاؤں. اس لیے اتنی پختہ شہادت جس کے پاس ہو وہ جا کر کے قاضی کے پاس گئے. مجلسوں میں بیان کرنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کا سدباب کرنے والی جو قوتیں ہیں ان کے پاس جا کر کے کہے اور وہاں جا کر کے کوششیں کرے. اور اس کو مجلس میں بیان کرنا اور کسی کی ذات کے سلسلے میں ایسا تبصرہ کرنا، یہ بڑی معیوب بات ہے. بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے، صحابہ کرام تھے، تو رجم کا معاملہ تھا، ایسے ہی معاملہ تھا، آپس میں گفتگو کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، تو کہا کہ اس کا گوشت کھاؤ. بولے اللہ کے نبی کون کھائے گا؟ تو بولے تم نے کیا کیا ابھی اپنے بھائی کے بارے میں جو کیا تھا؟ معاذ اسلمی کا غالباً واقعہ ہے کہ ان کو جب رجم کیا گیا تو ایک صحابی کے ہاتھ پر خون آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ ایک زانی کا خون میرے ہاتھ پر آ گیا. پوچھا انہوں نے یہ کہہ کر کے، بڑے جلیل قدر صحابی، بڑی قربانی اسلام کے لیے ان کی، اور بظاہر جملے پر اگر غور کریں تو کوئی غلط نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی تھی کہ اگر 70 آدمیوں میں تقسیم کر دی جاتی تو اللہ سب کی مغفرت کر دیتا. ایسی توبہ کی اللہ سے
تو اللہ سے اس نے توبہ کی ایسی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب ہم اور آپ ہوتے ہیں کون؟ تو بڑا اہم معاملہ ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر آدمی دیکھے شوہر تو وہ کیا کرے؟ شوہر کیا کرے؟ بلکہ ایک واقعہ لوگوں نے لکھا ہے کہ بلا وجہ جو سوالات کرتے ہیں اس ضمن میں ہے کہ جب 4 کے یہ حکم آیا تو کسی نے آ کر کے اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا، دریافت کیا کہ اللہ کے نبی اگر آدمی اپنی بیوی کو دیکھے اور 4 گواہ لانے جائے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، تبدیل ہو گیا خفگی کی وجہ سے، اور کہتے ہیں بعد میں انہیں کے ہاں یہ معاملہ ہوا۔ ایسے سوالات جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، جو پوچھنا ضروری نہیں ہے، آپ کے ساتھ پیش نہیں آیا، بلا وجہ منع کیا گیا ہے۔ وہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا میں تمہارے درمیان جو دین لے کر آیا ہوں اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، تمام خیر اور اچھائی میں نے بتا دی، ہر برائی سے روک دیا۔ کچھ امور میں اللہ نے اور اس کے رسول نے خاموشی اختیار کی، تم بھی خاموش رہو، وہ بھولا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کبھی کبھی تقوی اور پرہیزگاری کا مظاہرہ کرنے کے لیے عجیب عجیب سوالات لوگ کرتے ہیں، عجیب عجیب چیزیں بیان کرتے ہیں۔ اب جیسے عام طور پر ایک واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے، جیسے کچھ پیشے کے واقعات ہوتے ہیں نا، ایسے یہ واقعہ ہے دین کا کام کرنے والوں میں یہ ہے۔ جیسے اگر کوئی ایک ڈرائیوروں کے ساتھ آپ بیٹھو تو ایک واقعہ ہر شہر کے نام سے آپ کو ملے گا، ایک لطیفہ کہ فلاں صاحب نے نئی ٹرک لی تھی، اس کا ڈرائیور بولنے لگا کہ یار موسم ٹوٹ گیا، تو بولے کتنے کا ملے گا؟ یہ ہر شہر کا ڈرائیور آپ کو بتائے گا ہمارے شہر میں یہ ہوا تھا، فکس ہے یہ ایسے ٹیبل واقعات رہتے ہیں جو بنا لیے جاتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ اور ہے، بولے ہم لوگ یورپ گئے، جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، بہت ساری مجلسوں میں آپ یہ سنیں گے، تو ہمارے ساتھ جو نو مسلم بیٹھا ہوا تھا یورپ کا، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہڈی کیسے بھیجی، یہ آپ ہر جگہ سنیں گے الگ الگ، یعنی یہ ایک طبقے کا ہے۔ ہمارے پاس بھی ایسے ہی ہوا کہ میں تیسری چوتھی مرتبہ سنا اس کو، تو مجھ کو بڑا عجیب سا لگا جو صاحب بیان کر رہے تھے۔ اب بظاہر وہ کیا بیان کر رہے تھے کہ زہد تقوی کا یہ عالم، اتباع سنت کا جذبہ ایسا کہ اب ایک ایک عمل ان کے مطابق۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مہذب، انتہائی تہذیب کے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ مکارم جو ہے اس کے حامل تھے، اخلاق کے اعلیٰ مکارم کے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہڈی آپ نے اپنے آگے رکھی ہوگی، روڈ پہ تو پھینکے نہیں ہوں گے۔ پوچھنے والا پوچھ کیسے رہا؟ بے وقوف، ارے تو سامنے والے کو نہیں ڈالے گا، آپ کھانا کھا رہے ہیں تو سامنے والے کے سامنے ہڈی ڈالیں گے؟ اتنا اخلاق آپ میں ہے، کائنات کے امام میں کتنا ہوگا؟ اللہ کے رسول بچے کو کہہ رہے ہیں اپنے سامنے سے کھا، سم اللہ بسم اللہ کر، سیدھے ہاتھ سے کھا، اپنے سامنے سے کھا۔ یہ کوئی سوال ہے جس پر خاموشی اختیار کیجیے؟ خاموش رہو۔ بلا وجہ سوالات کرنا، بلا وجہ دینداری کا مظاہرہ کرنا، بلا وجہ لوگوں کو مشکلات میں ڈالنا، بعض لوگ دین کی طرف جب غالب ہوتے ہیں تو مسئلہ ہوتا ہے کہ بلا وجہ جہاں خاموشی اختیار کی گئی ہے خاموش رہو، جیسا عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو چل رہا ہے اس کو کیجیے، کوئی چیز بھولی نہیں ہے۔ خیر چھوٹ دی گئی ہے تو اب جیسے اب ہمارے یہاں کچھ لوگ 4 ٹکڑا ہی کرتے ہیں روٹی کا، کچھ علاقے میں ہے ایسا، ابھی ایسا کچھ بتایا نہیں گیا کہ 1 ٹکڑا کرو کہ 2 ٹکڑا کرو، کھانے سے پہلے خالی لقمہ نکالو آپ۔ کچھ لوگ اکیلا بولے دانت سے نہیں کاٹنے کا، ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کی روایت پڑھ گیا، یہی حیض میں ملے گی کہ جہاں سے میں ہڈی چوستی وہیں سے اللہ کے رسول چوستے، جہاں سے میں توڑتی گوشت تو وہیں سے آپ توڑتے۔ یہ محبت کا اظہار تھا، دانت سے آپ گوشت توڑ سکتے ہو، کیلا نہیں توڑ سکتے۔ عجیب۔ تو یہ بلا وجہ کی جو چیزیں ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو لعان کا معاملہ جب ہوا تو اس میں یہ ہے کہ شوہر اگر بالفرض اپنی بیوی کو، اللہ نہ کرے کسی کے گھر یہ معاملہ نہ ہو، اللہ تمام مومنین کو اس سے محفوظ رکھ رب العالمین، اگر بالفرض ہو جاتا ہے اور عورت اس کی انکاری ہے اور شوہر اصرار کر رہا ہے کہ نہیں ایسا ہوا ہے اور عورت انکار کر رہی ہے، تو پھر اس کی طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں کو سامنے کھڑا کیا جاتا ہے قاضی کے، 4 مرتبہ جو ہے یہ اس معاملے میں یعنی لعنت 4 مرتبہ قسم کھاتے ہیں اور پھر 5ویں مرتبہ لعنت بھیج کر کے
اللہ کی لعنت بھیج کر کے ان لوگوں کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ قسم کے معاملے میں کچھ چیزیں تھیں تو اس کو بلا وجہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہلکے پھلکے معاملے میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اگر قسم معقدہ ہوئی ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، غموس ہے تو توبہ کرنا چاہیے آدمی کو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین نازل کردہ تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔